بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی، التی، الذین، یہ کچھ ریلیٹیو پروناؤنس یا اسم موصول ہیں، ایسا اسم جو دو چیزوں کو جوڑے، اور انگلش میں بھی یہ دیٹ، وچ، ہو جیسے لفظوں سے ہم پہچانتے ہیں، اور اس کی کچھ تفصیلات ہم نے مختصر پڑھ لی تھی، اور کچھ باتیں باقی تھیں جو ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ الذی یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور التی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد مؤنث کے لیے۔ اللذانی اور اللتانی یعنی جس کے آخر میں آنی آ رہا ہے، یہ ہم ڈوئل کے لیے، تثنیہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جمع کے لیے الذین میلز کے لیے، اور جمع کے لیے مؤنث کی جمع کے لیے اللواتی، اللاتی یہاں آپ دیکھ سکتی ہیں، یا اللائی، اللائی یہاں موجود نہیں ہے، لیکن اللائی بھی مؤنث فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں، یہ کچھ مثالیں تھیں اور یہ ایک ایکسرسائز تھی جو ہم نے پچھلی مرتبہ کلاس میں کی تھی، آپ لوگ کو یاد آ رہا ہوگا، اور اگر بھول بھی گئے تو کوئی بات نہیں ہے، یہاں ہم جان لیں گے۔ کچھ مثالیں ہم نے پیش کی تھی اور اس کی ترکیب بھی جانی تھی۔ اب ہم اس سلائیڈ پر آ رہے ہیں، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سلائیڈ ہے، آپ کو ایک منٹ میں چیک کریں، آپ کو گرین کلر کی کوئی سلائیڈ شو ہو رہی ہے؟ بتائیں ذرا، میچ کر لیجیے ایک بار ادھر جی سے۔ باجی گرین۔ تو یہاں پر لکھا ہے، پہلے کالم کے اندر لکھا ہے الذی، یہاں پر دیکھیے سب سے پہلے لکھا ہے the one who، اور ایس آئی لکھا ہے، اس کا مطلب ہے سنگولر، اور یہ الذی کا جو لفظ ہے قرآن مجید میں 304 بار، مطلب بہت بار آیا ہے، اور الذی تینوں حالتوں میں، زبر، زیر، پیش، تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل پر برقرار رہتا ہے۔ یا آسان لفظوں میں اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ الذی ایک مبنی لفظ ہے۔ قرآن مجید کے جتنے بھی حروف ہیں، جتنے بھی ورڈز یا لفظ ہیں، ان کو ہم دو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں، ایک یہ کہ وہ معرب ہیں، ایک یہ کہ وہ مبنی ہے۔ معرب ان الفاظ کو کہتے ہیں جن کا آخر حرف کی حالت یا اسٹیٹس چینج ہوتا رہتا ہے، جیسے لفظ اللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر میں اللہ پر زبر ہے، پھر ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ، علی اللہ میں لفظ اللہ کی کے ہا یعنی آخری حرف پر زیر ہے، اسی طرح اللہ رحیم لفظ اللہ کی ہا پر پیش ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں عربی کا یا قرآن مجید کا لفظ اللہ جو ہے وہ معرب ہے، کیونکہ اس کے اندر تینوں حرکتیں پائی جا رہی ہیں۔ ہم لفظ اللہ کو اللہ، اللہ ہی اور اللہ تینوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اپنا سامان لے کے جانا۔ سسٹر صبیحہ خان مائک آف کیجیے پلیز۔ سسٹر بہت بہت شکریہ۔ اور دوسرے جو الفاظ ہیں عربی میں وہ یہ ہیں کہ ان کو باجی ہم آپ نے کیا بتایا؟ جی بتا رہے ہیں، عربی کے جو دو طرح کے الفاظ ہیں، یا قرآن مجید کے سارے الفاظ کو ہم دو حصوں میں بانٹ رہے ہیں، ایک وہ الفاظ جن پر کبھی زبر آتا ہے، کبھی زیر اور کبھی پیش، دوسرے وہ الفاظ ہیں جن پر ہمیشہ ایک ہی جیسی حالت رہتی ہے، جیسے الذی، الذی کے اوپر کبھی بھی آپ اللذو، اللذا نہیں دیکھیں گی، ایسے الفاظ کو مبنی الفاظ کہتے ہیں، مطلب وہ کسی بھی جگہ قرآن مجید میں واقع ہوں گے، ایک ہی شکل کے ساتھ آئیں گے۔ تو اب یہاں پر الذی کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مبنی لفظ ہے، اور یہ قرآن مجید میں 304 بار آیا ہے۔ الذی کا مطلب
جو ہوتا ہے یہ دو جملوں کو جوڑتا ہے. اگر اس پر پیش لگا ہوگا تو بھی الذی لکھا ہوگا، زبر ہوگا تو بھی الذی، اور زیر ہوگا تو بھی الذی. اس کو عربی زبان میں اس طرح بولتے ہیں کہ حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری، تینوں حالتوں میں اس کو الذی ہی پڑھیں گے. اب یہاں پر لکھا ہے التی. التی کے بارے میں ہے قرآن مجید میں، یہ جو لفظ ہے یہ 78 بار 68 ٹائمز آیا ہے. التی کا جو مطلب ہے وہی الذی کا بھی مطلب ہے. فرق یہ ہے کہ یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور التی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. التی بھی دو جملوں کو جوڑتا ہے اور الذی بھی دو جملوں کو جوڑتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ الذی واحد مذکر کے لیے، التی واحد مؤنث کے لیے. اور ان کی جو تعداد ہے قرآن مجید میں وہ آپ کو یاد رکھنی ہے. معلوم یہ ہوا کہ الذی جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوا ہے، التی 68 ٹائمز استعمال ہوا ہے. پھر ہے اللذانی، اللذینی. ان کے آگے ایک ایک لکھا ہے جس کا مطلب یہ ہے اللذانی. سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے، کیا سمیہ آپ پہچان کر بتا سکتی ہیں اللذانی؟ آئیڈیا سے بتائیے اگر سمجھ میں آ رہا ہو آپ کو کہ اللذانی واحد ہوگا، تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا. کچھ کوئی گٹ فیلنگ کچھ آ رہی ہے آپ کو؟ یا اقرا آپ بتا سکتی ہیں؟ تسنیہ ہوگا. اللذانی تثنیہ ہوگا. ٹھیک ہے جواب، ماشاءاللہ. کیسے پتا چلا آپ کو کہ تثنیہ ہوگا؟ جی کیسے اندازہ ہو رہا ہے؟ تو فاطمہ آپ بتائیے. اللذانی اور اس میں کہ اللذینی. آپا اس میں آنے کا وہ آ رہا ہے. آنی کی آواز آ رہی ہے یا آنی آ رہا ہے؟ اللذانی آنی آواز آئے تو تثنیہ مانا جاتا ہے. کسی لفظ کے آخر میں آنی اگر ہو، آنی سے مطلب ہے الف اور نون، تو وہ لفظ تثنیہ ہوتا ہے. اسی طرح دوسرا جس پہ ون پڑا ہے وہاں لکھا ہے اللذینی، تو جس کے آخر میں عینی ہو، عینی مطلب یا نون، الف نون اور یا نون. آنی مانے الف نون اور یہ عینی مانے یا نون، تو یہ دونوں تثنیہ ہونے کو بتاتے ہیں. یہ بھی ریلیٹو پروناؤن یا اسم موصول ہے. قرآن مجید میں دونوں ایک ایک بار ہی استعمال ہوئے ہیں. اللذانی کا لفظ ایک ہی بار آیا ہے قرآن مجید میں، اور اللذینی کا بھی لفظ ایک ہی بار آیا ہے. اور یہ دو جملوں کو جوڑتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے جو. اللذانی مانے بھی جو اور اللذینی مانے بھی جو، لیکن دو مردوں کے لیے بول رہے ہیں. اللذانی جو دو مرد، اللذینی جو دو مرد. اللذینی یہ بھی دو کو بتا رہا ہے، اور یہ قرآن مجید میں زیر کے ساتھ استعمال نہیں ہوا ہے، زبر کے ساتھ تو استعمال ہوا ہے. اب زیر زبر کو اگر نہ بھی سمجھ میں آئے تو اتنا سمجھ لیجئے کہ اللذینی پورے قرآن مجید میں ایک ہی بار آیا ہے. اور اللذینی جب بھی بول رہے ہوں گے تو کسی مرد کے لیے بولیں گے. اللتانی آنی آ رہا ہے، یہ بھی مؤنث کو بتا رہا ہے لیکن تا کے ساتھ ہے، اس لیے مؤنث کا تثنیہ ہے. یہ قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا ہے. اللتینی یا اللتینی تثنیہ ہے مؤنث کا، اور یہ بھی قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جو قرآن مجید میں لفظ نہیں استعمال ہوئے ہیں ہم اس کو بتا تو دیتے ہیں لیکن اس کی تفصیل میں نہیں جاتے. جو اتنی لاجیکل، اتنی کمپلیٹ بک کے اندر الفاظ استعمال نہیں ہوئے تو عام طور پر عام زندگی میں بھی ان الفاظ کی خاصی ضرورت نہیں محسوس ہوتی. اب الذینہ کے بارے میں بات کریں تو قربان جائیے کہ الذینہ کا جو لفظ ہے وہ ہم اس دن بھی آپ لوگوں نے بتایا تھا، آپ لوگ اس کو قرآن مجید میں بھی ڈھونڈ سکتی ہیں، آپ کو یاد بھی ہوگا، اور یہ تو یقینی پتہ ہے سب کو کہ یہ بارہا قرآن مجید میں آیا ہے. 1059 بار یا 1059 ٹائمز قرآن مجید میں آیا ہے الذینہ. الذینہ مانے وہ جو یا جو، اور اس کا مطلب ہے ہم سب مردوں کے لیے بول رہے ہیں. الذینہ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. جمع مؤنث کے لیے دو لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، اللاتی، اللائی. اللاتی جو ہے 9 بار اور اللائی 4 بار.
یہ ایسے دو لفظ ہیں، ان کی صرف اردو یا ان کا صرف جو لہجہ ہے، جو ان کی آواز ہے، صرف وہی مشکل نہیں ہے، اگر دیکھا جائے تو اس کی اسپیلنگ بھی مشکل ہے، اور ہر بار جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں گی تو الگ الگ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گی کہ یہاں پہ کچھ آپ کو پڑھنے میں بھی اٹک ہوگی، لیکن یہاں آپ اس کو خوب اچھے سے سمجھ لیجئے۔ اللہ تی کا مطلب ہے جو، سب عورتیں، اللہ تی جمع مؤنث کے لیے اور اللہ ای جمع مؤنث کے لیے۔ ہم نے ایک بات اور بتائی تھی کہ اس کے علاوہ بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جمع مؤنث کے لیے، وہ ہے اللاواتی۔ ہو سکتا ہے کوئی نیٹو اسپیکر یا عرب کلچر سے کوئی آپ کو ملے اور وہ اللاتی کو اللاواتی بول دے تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم قرآن کے ورڈز پر فوکس کریں تو اللاتی 9 ٹائمز اور اللہ 4 ٹائمز، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، اور دونوں کو پلس کر دیں تو 13 مرتبہ اس میں موصول استعمال ہوا ہے۔ اب سب کو سمجھتے ہیں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ ہم اس میں موصول پڑھ رہے ہیں جس میں ہم نے 6 طرح کے اس میں موصول پڑھے: الذی، اللذانی، الذین، اللتی، اللتانی، اللاتی یا اللائی۔ 3 جو پہلے تھے وہ مذکر کے لیے تھے، واحد تثنیہ جمع، جو بعد کے 3 تھے وہ مؤنث کے لیے تھے، واحد تثنیہ جمع، اور یہ جب بھی آئیں گے تو ہمیں جملے کے 3 حصوں کو سمجھنا ہوگا، اور یہ ابھی پہلی بار ہی یہ ٹاپک پڑھایا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی ٹاپک ہم نے پڑھے تھے اس میں ہم کنہیں 2 حصوں کو دیکھتے تھے، اس میں ہم جملے کے 3 حصوں کو دیکھیں گے۔ کس طرح دیکھیں گے؟ یہاں آپ، اچھا پہلے الذی کی بارے میں کچھ اور تفصیل بھی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں ریشنل ہیومن بینگز کے لیے الذی استعمال ہوتا ہے۔ الذی کا لفظ ہم غیر عاقل کے ساتھ استعمال نہیں کرتے ہیں۔ ذرا سسٹر سسٹر ذکیہ، آپ کو پتہ ہے عاقل کون کون ہوتے ہیں؟ عاقل کیا ہوتا ہے، بتا سکتی ہیں آپ سسٹر ذکیہ؟ جی اچھا عاقل سسٹر جی بتائیے، یا سسٹر اقرا آپ بتائیے اگر آپ کو پتا ہو عاقل کیا ہوتا ہے، ریشنل ہیومن بینگس۔ جی جن انسان جن انسان، ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ اور کوئی بتائیں گی عاقل کسے جن کہتے ہیں؟ فرشتے انسان، جی جن، انسان اور فرشتے، یا انسان، جن اور فرشتے۔ عاقل کے اندر 3 ہی اللہ کی مخلوق شامل ہیں، یہ یاد رکھیے، جن انسان، جن اور عاقل فرشتے۔ اسے انگلش میں ریشنل ہیومن بینگز کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ عاقل کے لیے ہی استعمال ہوگا، جو آبجیکٹس ہیں، چیزیں ہیں غیر عاقل ہیں، ان کے لیے ہم الذی کا لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں۔ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور صرف مذکر کے لیے، الذی جو ہے صرف مذکر اور عاقل کے لیے، یا تو جنوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، یا فرشتوں کے ساتھ۔ اور دوسرا استعمال اس کا نان ریشنل بھی ہے، مطلب غیر عاقل کے ساتھ بھی استعمال کریں گے۔ کیسے؟ یہاں مثالیں دے رکھی ہیں، اور رجول الذی جالس ہوا عالم، اور رجل وہ شخص، یہاں پر الرجل لکھا ہے تو ہم اس کا ترجمہ رجل نہیں کریں گے، وہ لگا کر ترجمہ کریں گے۔ یاد رکھیے جب بھی اس میں موصول آئے گا تو اس سے پہلا والا لفظ الذی جو ہے یہ اسم موصول ہے، اور اس سے پہلے ہے الرجل، اس سے پہلے والے اسم سے پہلے ہم وہ لگاتے ہیں ترجمہ کرتے وقت۔ وہ شخص یا وہ مرد، الذی جو، جالسن بیٹھا ہے، ہوا عالم عالم ہے، وہ شخص جو بیٹھا ہے وہ عالم ہے، ہوا عالم وہ عالم ہے۔ تو ہمیں ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ الذی عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، الذی مذکر واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، الذی سے پہلے اگر کوئی اسم آئے تو اس سے پہلے ہم عام طور پر وہ لگا کر ترجمہ کرتے ہیں، وہ شخص،
जो अल्लज़ी का तर्जुमा होता है जो, वो शख्स जो जालिसन बैठा है, हुआ आलिमन, वो आलिम है। दूसरा इर्रेशनल या नॉन रैशनल ह्यूमन बीइंग्स के लिए, गैर आकिल के लिए, गैर आकिल क्या है? इंसान, जिन फरिश्ते के अलावा, फरिश्तों के अलावा दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो सब गैर आकिल हैं। दोनों के लिए लफ्ज अल्लज़ी इस्तेमाल हो सकता है। अल किताबुल्लज़ी अलल मक्तबी मुफीदुन। अल किताबु, वो किताब। अब अल किताबु को किताब तर्जमा नहीं कर रहे हैं, वो किताब कर रहे हैं। कोई बताइए वो किताब क्यों कह रहे हैं हम इसको? बताइए जरा। अल्लज़ी अल्लज़ी लगा की हुआ है वजह बाजी। से जो अल्लज़ी अल्लज़ी, जी, उस इस्म के बाद अल्लज़ी है। तो लेकिन आपको देखना तो इनवर्स होता है, मतलब पीछे से देखेंगे अल्लज़ी से। तर्जमा आप सीधा करेंगे लेकिन वो लगाएंगे। अल्लज़ी से पहले लिखे हुए इस्म से पहले आपको वो तर्जमा करना है। वो किताब अल्लज़ी जो अलल मक्तबी टेबल पर है, मुफीदुन फायदेमंद है। अगर आपको ये बात मालूम हो कि वो आपको कहाँ लगाना है तो आप तर्जमे में कभी गलती नहीं करेंगी। अल किताबुल्लज़ी अलल मक्तबी, मक्तबी मुफीद, वो किताब अल्लज़ी जो अलल मक्तबी टेबल पर है, डेस्क पर है, मुफीदुन फायदेमंद है। तो एक तो हमें तर्जुमे में मालूम चला कि हमें पहले अल्लज़ी लगाना है। अब कुरान की कुछ मिसालें देख लेते हैं। ये आप जानती भी हैं, आपको मालूम है, सूरह माऊन के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। क्या रअयता, आपने देखा, अल्लज़ी, उस शख्स को, युकज़्ज़िबु, जो झुटलाता है, बिद्दीन, क़यामत के दिन को या दीन को। अब यहाँ पर लिखा है क्या देखा आपने उस शख्स को। यहाँ पर तर्जुमा वो न होकर उस आ रहा है। उसकी वजह यह है कि अभी तक जो मिसालें हम पढ़ रहे थे वहां पर अल्लज़ी से पहले कोई इस्म था, और ये बात हम बार बार वहां बता रहे थे कि अगर अल्लज़ी से पहले कोई नाउन, कोई इस्म, कोई संज्ञा आए अगर, तो फिर हम वो तर्जमा करते हैं। और अल्लज़ी में हम जब फेल हो तो कभी उसका तर्जमा उस लगाकर करते हैं, जैसे यहाँ किया जा रहा है। क्या उस शख्स ने नहीं देखा, क्या आपने नहीं देखा, अल्लज़ी, उसको, जो झुटलाता है दीन को। या फिर नीचे वाले को, नीचे वाला तर्जमा देखते हैं, मिसाल देखते हैं, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। अब यहाँ पर ये सवाल हो सकता है कि यहाँ तो अल्लज़ी से पहले कोई है ही नहीं, हालांकि अल्लज़ी का काम है दो जुमलों को जोड़ना। तो यहाँ पर अगर आप कुरान मजीद के टेक्स्ट को देखें तो इससे पहले एक आयत है, वो इस आयत का हिस्सा है, क्योंकि अल्लज़ी में तीन हिस्से होते हैं। एक अल्लज़ी से पहले वाला, और एक अल्लज़ी, और एक अल्लज़ी के बाद वाला। ये तीन जुमले मिलकर ही एक कोई कंस्ट्रक्ट या यूनिट ऑफ ग्रामर बनते हैं। और अम, जो अल्लज़ी से पहले होता है उसको हम अ, अलग नाम से जानते हैं, जो अभी हम एक तरकीब में नीचे देखेंगे। लेकिन इस आयत से पहले वाली आयत अगर किसी के जहन में हो तो आप कोई पढ़कर बताइए। इससे पहले अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, ये पहली वही का हिस्सा है। कोई बता सकती हैं, किसी के जहन में आ रहा है इससे पहली वाली आयत? मैम मैम इकरा इक़रा बिस्मी रब्बिक। अल्लज़ी। इससे पहले वाली जी सिस्टर सबिहा, आप क्या फरमा रही हैं, फिर से बताइए। जी मैम, हमने भी यही बोला था जो दूसरी सिस्टर ने कहा, इक़रा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, तो इक़रा आपने व पहली वाली रब्बुकल बताई, अकरम। इक़रा व रब्बुकल अकरम। जी मैम। इक़रा व रब्बुकल अकरम। तो यहाँ पर रब्बुका में जो रब है, अल्लज़ी, वहां से पूरे जुमले को जोड़ रहा है, जिसने आपको सिखाया कलम से। या आप यहाँ पर इसको इन शॉर्ट इस तरह समझ लीजिए, क्योंकि अल्लज़ी से पहले एक नाम होगा तो यहाँ पर इसको इस तरह भी तर्जमा कर सकते हैं,
رب الرب الذی علم بالقلم یا اللہ الذی علم بالقلم، اللہ جس نے سکھایا قلم سے. تو اس لیے ترجمہ جس نے سکھایا قلم سے کیا جا رہا ہے پچھلی والی آیت کا ترجمہ دیکھتے ہوئے. لیکن اس صورت میں بھی یہ جان لیجئے کہ اللہ جی کے 3 ہی حصے ہوں گے. اس سورہ ناس کے اندر بھی الذی یوسوس فی صدور الناس، اگر آپ اس سے پچھلی آیت کو دیکھیں گی تو وہاں پر ایک لفظ لکھا ہے الخناس، اور بیچ میں تھوڑا پوز لیا گیا ہے. قرآن مجید میں ایک وقفہ ہے، وہاں پر ایک ہلکا سا وقف ہے سورہ ناس کے اندر. الخناس، وہ چھپ جانے والا جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں. سورہ ناس کے اندر ہے. شاید آپ نے کبھی اس کا ترجمہ پڑھا ہو. عام طور پر سورہ ناس کا ترجمہ زیادہ تر لوگ جانتے ہیں. تو کچھ لوگ اس کو اس طرح بھی پڑھتے ہیں، خناس الذی یوسوس فی صدور الناس. تو خناس الذی پڑھیں یا خناس الذی پڑھیں، دونوں صورتوں میں یہ کنیکٹڈ ہے الخناس سے، اور الخناس ایک نام ہے. وہ جو چھپ جاتا ہے، جو چیز چھپی ہوئی ہو اسے خناس کہتے ہیں. ہڈن کوئی چیز ہو تو اسے خناس کہا جاتا ہے، اور شیطان ہمیں دکھائی نہیں دیتا تو اس لیے اس کو بھی خناس کہا جا رہا ہے. خناس اکثر ایسی آواز کو بھی کہہ سکتے ہیں جو کبھی کبھی ہمیں اسٹیج پر بیک گراؤنڈ ساؤنڈ سنائی دے رہی ہوتی ہے، اور مطلب چھپی ہوئی چیز کو اوور آل. تو یہاں پر الذی پیچھے کو ضروری ہے کہ ترجمے وقت کے وقت آپ پیچھے والے جملے کو اس سے جوڑ کر ترجمہ کریں. پھر یہاں پر ہے هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر. ہوا وہ، الذی وہ ذات ہے، ہوا وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم میں سے کچھ کافر ہو گئے اور کچھ ایمان لے آئے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں آپ کیا کرتے ہو. اس چیز کے خوب اللہ تعالیٰ کو علم ہے. اب اللتی کے بارے میں آپ تفصیلات دیکھتے ہیں. اللتی جو ہے، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے مذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں یا مؤنث کے لیے؟ اللتی مؤنث کے لیے. مؤنث کے لیے. واحد کے لیے، تثنیہ کے لیے یا جمع کے لیے؟ جمع مؤنث کے لیے. کے لیے جمع واحد کے مؤنث لیے. کے لیے. واحد مؤنث. واحد کے لیے. تو 2-3 جواب ہیں، واحد کے لیے یا جمع کے لیے. تو یہاں پر واحد یاد مؤنث رکھیے کے لیے بابو. واحد مؤنث کے لیے استعمال میم کرتے ہیں. اللاتی واحد مؤنث کے لیے اور اللاتی جمع جی، مؤنث کے لیے. قرآن مجید میں جمع کے لیے 2 چیزیں استعمال ہوئی ہیں. ایک تو جو سسٹر سبیحہ نے بتائی، اللاتی. دوسرا کوئی بتا سکتا ہے دوسری جمع کیا ہے مؤنث کی؟ اللائی. ویری گڈ، اللائی. اچھا، اللائی کتنی بار استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں؟ میم 4 times. 4 ٹائمس. مطلب کم استعمال ہوا ہے اللاتی کے مقابلے میں. اللاتی کتنی بار استعمال ہوا ہے؟ 9 times. 9 ٹائم. اور سارے ملا کر کتنی مرتبہ استعمال ہوئے ہیں؟ 1059. نہیں 9 اور 4 13 بار. 13 بار. ویسے جواب تو ڈاکٹر شاہین کا بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ موقع کے حساب کا جواب نہیں تھا. یہاں پر مؤنث کے بارے میں تبصرہ چل رہا تھا، جواب تو ان کا بھی ٹھیک ہے. ویسے 13 بار استعمال ہوا ہے. التی جو ہے یہ مؤنث واحد کے لیے استعمال کرتے ہیں. عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے الذی دونوں کے لیے استعمال ہو رہا تھا. اسی طرح غیر عاقل یہاں پر مثالیں لکھی ہیں. اور طالبتو یعنی کوئی فیمیل اسٹوڈنٹ ہے، بتو میں گولتا آ رہا ہے. الطالبۃ التی جالست ہنا صالحۃ. الطالبہ شاگردہ، التی وہ شاگردہ جو بیٹھی ہے، وہ لگا کر وہ شاگردہ، التی جو، جالستن بیٹھی ہے، ہنا وہاں، جالستن بیٹھی ہے، ہنا منے وہاں، صالحۃ نیک ہے، صالحہ ہے نیک ہے. کیونکہ یہاں پر طالبہ جو تھی وہ عاقل ہے، کسی عاقل کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اس لیے التی کا استعمال دکھایا گیا ہے. یہاں السیارۃ گاڑی، کار.
وہ کار یا وہ گاڑی التی جو امام البیتی، امامہ مانے سامنے، بیتی مانے گھر، گھر کے سامنے ہے، جدیدتن، بتائیے ذرا جدیدتن کا کیا میننگ ہوگا؟ بہت بار استعمال ہوا ہے یہ، نئی ہے. نئی ہے. نئی ہے. وہ کار جو گھر کے سامنے ہے یا کھڑی ہے، گھر کے سامنے ہے، جدیدتن نئی ہے. جدیدتن کو بھی مؤنث لائیں کیونکہ السیارتو مؤنث ہی، السیارتو کی وجہ سے التی کو بھی مؤنث لائے ہیں کیونکہ التی مؤنث کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. یہ معلوم ہوا کہ الذی اور التی عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تیسری مثال یہاں لکھیے، الکتب التی علی المکتبی جدیدتن. کتاب التی جو، کتاب کی جمع کتب ہے، یہ کتاب نہیں ہے، الکتب کتابیں. اور یہ جو ہے کون سی جمع ہے؟ بروکن پلورل ہے. بروکن پلورل کیا ہوتا ہے؟ بہت ہی اطمینان سے سنیے. کتاب کی جمع ہے کتب. کتاب ایک کتاب، کتب بہت ساری کتابیں یا دو سے زیادہ کتابیں. عربی میں دو سے زیادہ ہوتا ہے تو جمع بنتا ہے، اردو یا انگلش میں ایک سے زیادہ ہو تو جمع بن جاتا ہے. تو یہ کتب بہت ساری کتابیں، وہ بہت ساری کتابیں التی جو علی المکتبی ٹیبل یا ڈیسک پر ہیں، جدیدتن نئی ہیں. تو جو بھی ایسی جمع جس میں واحد کا لفظ کی شکل باقی نہ رہے، جیسے کتاب میں کیا تھا؟ کاف تا الف. اب کتب میں کیا ہے؟ کاف تا با. کتاب میں واحد کی شکل الف کے ساتھ تھی اور جمع کی شکل یہاں بغیر الف کے ہے. تو اگر واحد کی شکل جمع بناتے وقت باقی نہ رہے، ایسی جمع کو جمع مکسر کہتے ہیں. اس کو انگلش کی مثال سے سمجھیے. پینسل، پینسلز، بس ایس لگایا، سنگولر کے آخر میں ایس لگایا تو جمع ہو گیا. یا بک، بکس، واحد بالکل پورا باقی رہا، سنگولر پورا ایسے ہی ہے، بک، بکس، بائی جسٹ ایڈنگ ایس وہ پلورل ہو گیا. لیکن اگر ہم یہ کہیں ایم اے این مین، ایک آدمی، بہت سارے آدمی کو کیا بولیں گے؟ ایم اے بتائیے. این. مین ایم ای این مین. ای این اور اے این کا فرق ہے. اگر بہت سارے آدمی کہنے تو ایم ای این ہو جائے گا، مطلب جو سنگولر تھا وہ ٹوٹ گیا ان انگلش پلورل بناتے وقت. تو یہ بروکن پلورل ہوتی ہے. اسی طرح عربی میں بھی کتاب، کتب جو ہے یہ بروکن پلورل ہو گئی، ٹوٹی ہوئی جمع ہو گئی. ہر ٹوٹی ہوئی جمع جو ہوتی ہے وہ واحد کنسیڈر کی جاتی ہے عربی میں. دو باتیں ہیں کہ کتب ایک تو جمع بروکن پلورل ہے، ٹوٹی ہوئی جمع ہے. اب ٹوٹی ہوئی جمع جو ہوتی ہے وہ مؤنث ہی ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر التی لائے ہیں. اگر یہ بات آپ بھول بھی جائیں تو کوئی بات نہیں ہے، یہاں جو آپ کو یاد رکھنا ہے وہ یہ یاد رکھنا ہے کہ التی عاقل اور غیر عاقل دونوں کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے. کتابیں وہ کتابیں جو میز پر رکھی ہیں نئی ہیں. اب آگے تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے اجازت لینی ہے. کیا کلاس کو ری جوائن کریں گے آپ لوگ؟ جی میم. بتائیے. جی باجی. کم سے کم 3 جواب چاہیے اجازت کے لیے. جی باجی. جی باجی. جی انشاء اللہ.